Welcome to our channel Ilmi Dunya. Knowledge is power. Let us explore our world, our religion, our history. السلام علیکم۔ آج دنیا میں 40 سے بھی زیادہ کیلنڈرز لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیلنڈرز کی شروعات کب سے ہوئی ہے؟ آخر لوگوں کو کیلنڈرز کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ پھر کن بنیادوں پر ان کیلنڈرز کو بنایا گیا؟ آج کے اس ویڈیو میں انہی ساری اہم چیزوں کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں، اسی لیے پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے انت تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، آج سے 10,000 سال پہلے ہی لوگ کیلنڈر کا استعمال شروع کر چکے تھے۔ انسانوں کے کھانے پینے کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں کو کھیتی باڑی اور زراعت کا پیشہ اختیار کرنا پڑا۔ زراعت کا پیشہ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ جاننا ضروری تھا کہ کس وقت پر کون سا فصل اگانا چاہیے، موسم سرما میں کون سا فصل اگانا چاہیے، موسم گرما میں کون سا فصل اچھا اگتا ہے، اور بارش کے موسم میں کون سا فصل زیادہ اگتا ہے۔ انہی ساری چیزوں کو جاننے اور اندازہ کرنے کے لیے لوگوں کو سب سے پہلے کیلنڈرز کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد گزرے ہوئے پچھلے وقت میں اگر کوئی خاص واقعہ پیش ہوا ہو، جیسے دو قوموں کے بیچ میں جنگ کب ہوئی تھی، یا کسی قوم کے لیڈر کی موت کب ہوئی تھی، یا کسی ملک کے بادشاہ کا انتقال کب ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو جاننے اور یاد رکھنے کے لیے لوگوں کو پھر کیلنڈرز کی ضرورت پڑی۔ اس کے علاوہ اپنی قومی رسم و رواج کا دن جاننے کے لیے اور یا مذہبی تہوار یا عید کا دن جاننے کے لیے لوگ پھر کیلنڈرز کا استعمال کرنا شروع کیے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اور بہت ساری چیزوں میں کیلنڈرز کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی ملک کا کوئی اسپیشل ڈے ہے، جیسے کوئی نیشنل ڈے ہے، یا کوئی انڈیپینڈنس ڈے ہے، یا ریپبلک ڈے ہے، یا کوئی انٹرنیشنل ڈے ہے، یا گورنمنٹ کے ہالیڈیز ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے لوگ کیلنڈرز کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی کمپنی کا بزنس یا پروجیکٹ کی پلاننگ اور شیڈولنگ کیلنڈر کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اپنی پرسنل زندگی کی پلاننگ بھی، جیسے میرا برتھ ڈیٹ کب کا ہے، اور میرے ایگزام کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں، اور میرے ہالیڈیز کب شروع ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آدمی کیلنڈرز کو استعمال کرتا ہے۔ اس طریقے سے کیلنڈرز انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے۔ ناظرین، اب یہ جاننا زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، آخر ان کیلنڈرز کو کن سائنٹیفک بنیادوں پر بنایا گیا؟ دن اور رات یہ کیسے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا ایک دن مکمل کب ہوتا ہے؟ ہفتے میں 7 دن ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کم یا زیادہ کیوں نہیں ہوتے؟ مہینے میں تقریباً 30 دن ہی کیوں ہوتے ہیں؟ 20 یا 40 دن کیوں نہیں ہوتے؟ سال کے 12 ہی مہینے کیوں ہوتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو آج سائنٹیفک بنیاد پر ہم جانیں گے۔ سورج، چاند، زمین اور دیگر سیارے اور ستارے سارے کے سارے بنیادی طور پر گردش اور حرکت میں رہتے ہیں۔ اس کائنات کے بنانے والے نے کہا ہے، سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ نہیں لے سکتا، اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، اور ہر چیز فضا میں گھوم رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سورج، چاند اور زمین اپنی اپنی گردش کی رفتار میں ایک ہی مقدار میں ہوتے ہیں۔ کسی کی رفتار کبھی فاسٹ اور کبھی سلو نہیں ہوتے۔ اس کائنات کے بنانے والے نے کہا ہے، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ چلتے ہیں، اسی لیے وقت، دن اور ہفتہ، مہینہ اور سال کا حساب جاننے کے لیے سورج، چاند اور زمین کے گردش کو بنیاد بنایا گیا۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ دن اور رات کیسے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے کا ایک مکمل دن کب ہوتا ہے۔ جب زمین خود اپنے محور پر گھومتی ہے تو زمین کا جو آدھا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ دن، اور پیچھے کے آدھے حصے میں رات ہوتی ہے،
اور پھر زمین گھومتے گھومتے جب پیچھے کا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے تو وہ دن پھر سامنے کا حصہ پیچھے جانے سے وہ وہاں رات ہو جاتی ہے۔ جب ہم زمین کے گلوب پر نظر ڈالتے ہیں تو انڈیا اور امریکہ دونوں دو اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، اسی لیے جب انڈیا میں دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے، اگر انڈیا میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن ہوتا ہے۔ اس طرح زمین کے گھومنے سے دن اور رات مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا ہے، رب وہی ہے جو دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد لاتے رہتا ہے۔ پھر زمین جب خود اپنے محور پر ایک بار مکمل گھوم کر اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہے تو پورے 24 گھنٹے کا ایک دن پورا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے تقریباً 30 دن کیسے ہوتے ہیں؟ جب زمین خود اپنے محور پر گھومنے سے دن ہوتے ہیں تو چاند زمین کے اطراف گردش کرنے سے ہفتے اور مہینے ہوتے ہیں۔ جب ہم رات میں آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہر رات چاند کی شکل بدلتی نظر آتی ہے، وہ اس لیے کہ چاند کے گردش کے مرحلے ہوتے ہیں جن پر سے گزرتے وقت چاند کی شکل ہمیں بدلتے نظر آتی ہے۔ رب کائنات نے کہا ہے کہ ہم چاند کے مرحلے بنائے ہیں جن پر سے گزرتے وقت آخر میں وہ سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کی طرح ٹیڑھا اور پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے تو سائنسدانوں نے چاند کے 8 مرحلے بتائے ہیں، لیکن اس کے 4 مرحلے بڑے ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا مرحلہ فیس آف فرسٹ کوارٹر کہلاتا ہے۔ کوارٹر کے معنی ہیں پاؤ کے، یعنی اس مرحلے میں چاند زمین کو گردش کرتے وقت اپنا پاؤ سفر پورا کر لیتا ہے، اور یہ چاند طلوع ہونے سے لے کر 7ویں دن یعنی ایک ہفتے میں ہوتا ہے۔ اس وقت آدھا چاند نظر آتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ ہے جو فیس آف سیکنڈ کوارٹر کہلاتا ہے۔ اس مرحلے میں چاند زمین کو گردش کرتے ہوئے اپنا آدھا سفر پورا کر لیتا ہے، اور یہ 14ویں دن یا 2 ہفتے میں ہوتا ہے، اور اس وقت پورا چاند نظر آتا ہے، اس لیے اس رات کو چاندنی رات بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے تیسرے مرحلے کو فیس آف تھرڈ کوارٹر کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں چاند زمین کو گردش کرتے ہوئے اپنا پونا سفر پورا کر لیتا ہے، اور یہ 21ویں دن یعنی 3 ہفتے میں ہوتا ہے۔ اس وقت چاند دوسری طرف سے آدھا چھپ کر آدھا ہی نظر آتا ہے۔ پھر اس کا چوتھا اور آخری مرحلہ جو فیس آف فورتھ کوارٹر کہلاتا ہے، اس میں چاند زمین کو مکمل طور پر ایک گردش پورا کر لیتا ہے، اور یہ تقریباً 30 دن میں ہوتا ہے، اور اس وقت پوری طرح چاند چھپ جاتا ہے۔ اس طرح چاند کے ان مرحلوں کا حساب اٹھا کر ہفتے کے 7 دن بنائے گئے۔ پھر چاند زمین کو مکمل طور پر ایک چکر پورا کرنے کے لیے 30 دن ہوتے ہیں، اس لیے مہینے کے 30 دن مقرر کیے گئے۔ آخر میں اب سوال یہ ہے کہ سال کے 12 ہی مہینے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے چاند اور زمین دونوں کے گردش کو حساب میں لینا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چاند زمین کے اطراف گردش کرتا ہے، تو اسی سمے زمین بھی سورج کے اطراف گردش کرتی ہے۔ چونکہ سورج سائز میں بہت بڑا اور زمین سے بہت دور ہے، اس لیے زمین سورج کے اطراف ایک چکر مکمل کرنے تک چاند زمین کو 12 مرتبہ گردش کر لیتا ہے۔ اسی لیے چاند کے 12 مرتبہ گردش کرنے پر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اسی وقت سورج کو زمین 1 مرتبہ گردش کرنے کی وجہ سے 1 سال پورا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 1 سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا ہے، اللہ کے پاس سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جس کا فیصلہ زمین و آسمان بنانے کے وقت پر ہی ہو چکا ہے۔ ناظرین،
اب یہ جاننے کے بعد کہ زمین اور چاند کی گردش کی وجہ سے دن، ہفتے، مہینے اور سال کیسے ہوتے ہیں، اب اس ویڈیو کے آخری حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ دنیا میں آخر کتنے قسم کے کیلنڈر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر 5 قسم کے کیلنڈرز لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر سولار کیلنڈر آتا ہے۔ اس کیلنڈر کو زمین کا سورج کی طرف گردش کرنے کو بنیاد بنا کر بنایا گیا، اسی لیے اس کو شمسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال انگریزی کیلنڈر ہے جو ساری دنیا میں جو استعمال ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے لونار کیلنڈر۔ اس کیلنڈر کو چاند کا زمین کے اطراف گردش کرنے کو بنیاد بنا کر بنایا گیا، اسی لیے اس کو قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اس کیلنڈر کی مثال اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر ہے جو عام طور پر مسلم ممالک میں اور مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے لونی سولار کیلنڈر۔ اس کیلنڈر کو سورج، چاند اور زمین تینوں کے گردش کو بنیاد بنا کر بنایا گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ہندو کیلنڈر ہے جو انڈیا میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جاپانیز کیلنڈر، جاپان کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر چائنیز کیلنڈر، چائنا کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بدھسٹ کیلنڈر جو بدھ مت کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر آتا ہے سیزنل کیلنڈر۔ اس کیلنڈر کو بدلتی ہوئی موسمیات کی جانکاری کے لیے بنایا گیا، جس کو عام طور پر زراعت پیشہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر 5ویں نمبر پر آتا ہے سائیڈیریل کیلنڈر۔ اس کیلنڈر کو سورج، چاند اور زمین کے گردش کے بجائے تاروں کی حرکت کو ریفرنس پوائنٹ بنا کر تیار کیا گیا۔ اس کیلنڈر کو عام طور پر پرانے زمانے کے لوگ سمندری سفر کے لیے یا جنگل میں راستے کی پہچان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بس آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے، پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔